آج ہم الیکشن کمیشن کے سامنے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کھڑے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ہماری جماعت ہے جس کو ہم نے بنایا، میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں اور یہ بات متعدد فیصلوں میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایسے لوگ، ایسے اشخاص جو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈنگ ممبر جو ہے یہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ورکر ہیں جماعتوں کے، چونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اس لیے ہمارا یہ قانونی حق ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آئیں۔ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ انٹرا پارٹی الیکشنز اور قومی الیکشنز یہ لازم والملزوم ہیں۔ اگر انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں ہوں گے اور ہر پارٹی کے ورکروں کی مرضی کے مطابق قیادت سامنے نہیں آئے گی تو وہ جو قومی الیکشن ہوں گے اس میں عوام کی نمائندگی اس لیے نہیں ہوگی اور ان کے بنیادی حق سے محروم ہوں گے کیونکہ ان کی مرضی کی قیادت قومی الیکشن میں نمائندگی نہیں کر سکتی۔ الیکشن میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ ایک نئی سیاسی تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے، جو قانونی اہمیت ہے، جو آئینی اہمیت ہے، جو سیاسی اہمیت ہے، جو جمہوریت کے لحاظ سے اہمیت ہے، آج ہم اس کو پہلی دفعہ قوم کے سامنے لا رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں کامیاب نہیں ہے، پاکستان کی جمہوریت کیوں عوام کے مسائل حل نہیں کرتی، پاکستان کی جمہوریت کیوں ایک بہتر قیادت، باصلاحیت قیادت سامنے نہیں لاتی۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے الیکشنز میں جو قومی الیکشن ہے اس میں وہی قیادت ری سائیکل ہوتی ہے جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان میں قیادت کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں کمپٹنس کی کمی نہیں ہے۔ آپ جب تک اس کمپٹنس اور اس کمپٹنٹ قیادت کو سامنے نہیں آنے دیں گے وہ قومی سطح پہ کیسے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وہ کیسے آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز آئینی طور پہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جیسے کہ قومی الیکشن فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر ایک فنڈامنٹل رائٹ ڈینائی کیا گیا، سلب کیا گیا، جو ہم سب لاکھوں پی ٹی آئی کے ورکروں سے کیا گیا ہے، اور آج آپ نے جو صحافی موجود تھے وہ خود ہی یہ دیکھ لیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے، وہ ہم سے وہ حق سلب کیا گیا۔ جب تک قومی الیکشن جو ہیں وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہیں، ان دونوں کو ایک تصویر میں دیکھنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ٹریجڈی ہے کہ میں بانی رکن ہوں، یہاں اور بھی بانی رکن ہیں اور ممبران بھی ہیں۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تبدیلی کی جماعت بنائی تھی۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بنانا تھا کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں، ہم آئین اور قانون کے علمبردار ہیں۔ ہم نے اپنے اعمال سے ثابت کرنا تھا جو کہ دوسری جماعتوں کی مجبوری بن جاتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب ہم نے عوام کے سامنے اس کی برانڈنگ کر لی کہ یہ تبدیلی کی جماعت ہے، اس وقت اس کو اے ٹی ایمز کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اے ٹی ایمز نے لوٹا، اس کے بعد اجرتی سیاستدانوں نے لوٹا، اس کے بعد پارٹی کے جو کنگلے تھے جو آج ارب پتی ہو گئے انہوں نے اس کو لوٹا۔ آج ایک وکلا کا چھوٹا سا گروپ ہے، بڑا ان پروفیشنل، آج وہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہم پارٹی کے ورکروں کو ان کا حقوق دلا کے رہیں گے۔ یہ جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کرنے آئے ہیں، جو آج بھی بندر بانٹ شروع ہے، پارٹی کے ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں، آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ ورکروں کا حق ہے کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کرے اور وہ قیادت جو ہے پھر الیکشن میں آئے۔ اس لیے ہم یہ جنگ جو ہے یہ انشاءاللہ ہر فورم پہ یہاں اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی سپریم کورٹ میں
یہ جمہوریت کی بنیادی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. برطانیہ میں جمہوریت کامیاب اسی واسطے ہے کہ وہاں کی سیاسی جماعتیں اپنے ورکر کے تابع ہوتی ہیں, اپنی قیادت کا انتخاب ان کے ورکر کرتے ہیں. اسی لیے ایک انڈین نژاد جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے, اسی لیے وہاں ایک پاکستانی نژاد میئر بنتا ہے لنڈن کا. پاکستان کی تحریک انصاف نے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, ان کا کہاں ہے ووٹر, ان کو کیوں اس حق سے محروم رکھا گیا؟ یہ بنیادی سوال ہے, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اس وجہ سے پنپ نہیں سکی کہ پارٹیوں کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہو سکے, اور اسی وجہ سے ملک میں جمہوریت ڈیریل ہوتی رہی, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا فوجی ڈکٹیٹر حکومت میں آتے رہے. فوجیوں کے آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے سیاسی جماعتوں میں. نہیں, میں اصلاح کر دوں. دیکھیے, یہ جو بحث ہے کہ کون ذمہ دار ہے کہ جمہوریت کامیاب نہیں ہوئی, میں اس پہ بڑا مختصر آپ کو جواب دیتا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو سیاسی ادارے ہیں اور جو سویلین قیادت ہے وہ سیاسی جماعتوں کو محض ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اقتدار میں. جمہوریت اسی صورت میں جڑیں پکڑے گی اور جمہوریت کا دفاع پاکستانی عوام کریں گے جب بھی موقع ملے. آپ پرفارم کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی سیاسی جماعتوں کو اقتدار ملے جمہوریت کے تحت وہ پرفارم کرے. وہ پرفارم نہیں کرتے جس سے جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں. یہ میرا رویہ. سر آپ نے کہا ہے کہ وکلاء نے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. مشکل ترین حالات میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں, آپ اس وقت پاس نہیں. کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھ کے دوبارہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں. اس پارٹی کو بنانے والے چند لوگ تھے جس میں پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان بھی تھے. ہم نے گلی گلی محلے محلے ہم نے ایک انتہائی مشکل وقت گزارا. 2011 تک پاکستان تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا. اس وقت تک ہمیں کوئی ہماری سیاسی حیثیت نہیں تھی. میں نے پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا, میں اور میرے ساتھ ایک اور ہوتا تھا, آج مجھے موقع دیں, وہ ارشد ملک تھا, وہ بھی ایک صحافی تھا. ہم دو نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کی جو میڈیا ساری چلائی, برانڈنگ کی. کیا پارٹی کے فاؤنڈنگ چیئرمین یہ نہیں کہتے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا کے ذریعے بنی ہے؟ ایک منٹ, کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام جو ہماری جماعت جو گراؤنڈ سول آف سپورٹ ہوئی؟ اب آپ نے بات کی, میں مشکل ترین وقت کا ساتھی ہوں, لیکن میں غیر قانونی غیر آئینی قبضے کے خلاف رہا ہوں. میں نے اے ٹی ایمز کی مخالفت کی, اجرتی سیاستدانوں کی مخالفت کی. آج یہ وکلاء جن میں سے جو پارٹی کے جو نام نہاد چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ممبر نہیں ہوں, میں فاؤنڈنگ, یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا پارٹی میں آئے ہیں. ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے بھاگ دوڑ سنبھالے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے فیصلے کرے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ پارٹی کے ٹکٹس دے اور ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی کام کرے؟ یہ جو پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا ہے یہ ایک لگتا ہے کہ بند کمرے میں ایک کمپیوٹر میں بیٹھ کے الیکشن ہوا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.